وہی شاگرد ہو جاتے ہیں استاد اے مشرف، جو اپنے جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلم نور، صدق اللہ العظیم۔ ادب سے ہی انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ عزیز طلباء کرام، وقت بہت کم ہے، مختصر انداز میں گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے۔ انشاءاللہ بالکل مختصر انداز میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے میں بتا دوں، وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد اے مشرف۔ وہی شاگرد ہو جاتے ہیں استاد اے مشرف، جو اپنے جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں۔ وہی شاگرد ہو جاتے ہیں استاد اے مشرف، جو اپنے جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں۔ میں تمام ہی طلباء و طالبات کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہم آپ کے ساتھ رہے۔ یقیناً الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ کسی کہنے والوں نے کیا ہی خوب کہا ہے، داغ داغ مت کر سب داغدار ہے۔ داغ داغ مت کر سب داغدار ہے، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ عزیز طلباء کرام، آپ کا یہ الوداعی پروگرام ہے، آپ کا آخری وقت ہے، آخری مرحلہ ہے۔ اب یہاں سے آپ اپنے ادارے، اپنے اسلامک ایجوکیشنل سینٹر کے اس احاطے کی اس چار دیواری سے باہر جا رہے ہیں۔ ایک بات بتا دوں، آپ یہاں تھے، گھر سے آپ کے ماں باپ آپ کو سیکھنے کے لیے، آپ کو نیک بنانے کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلانے کے لیے اس منشے کے ساتھ آپ کے والدین آپ کو اس ادارے تک پہنچایا اور ہم لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اب ہم اپنے انداز سے آپ حضرات کو صراط المستقیم پر چلانے کی کوشش کیے۔ یقیناً ایک جگہ کئی سارے برتن ہوتے ہیں تو آواز کرتی رہتی ہے، کبھی مستی، کبھی کھیل کود، کبھی پڑھائی۔ اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو گزارے۔ آپ کے استاد یہاں موجود ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک الوداع اور الوداعی کا ایک پیغام دے رہے ہیں۔ یقین مانے ہمت کام نہیں کر رہا ہے، زبانیں حرکت نہیں کر رہی ہے، لیکن یہ بھی ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ آپ کو جاتے جاتے میں بتا دوں کہ آپ اپنے ادارے کے احاطے میں رہ کر جو بھی کمی بیشی کیے، یہاں کے اساتذہ آپ کو ہر وقت رہنمائی کرتے رہے، ہر وقت بتاتے رہے کہ ایسے نہیں، ایسے کرو، اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کو تنبیہ کیا گیا۔ لیکن جب آپ اس احاطے سے باہر ہو کر اپنے گھر کی طرف جائیں گے، اپنے علاقے کی طرف جائیں گے، اپنے گاؤں کی طرف جائیں گے، جب آپ سماج کے اندر جائیں گے تو وہاں پر لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ بچہ اسلامک ایجوکیشنل سینٹر ارریہ بہار وہاں پڑھتا ہے اور یہ گھر آیا، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کا بولنا کیسا ہے، اس کا بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ کو دیکھیں گے۔ اور جب آپ کا اخلاق و کردار ان کو پسند آ جائے گا تو وہ آپ کو ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں میں کہے گا فلاں کا بچہ فلاں نام کا، وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر اسلامک ایجوکیشنل سینٹر ارریہ میں گئے اور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے اللہ اللہ کیا چلنے کا طریقہ ہے، کیا بیٹھنے کا طریقہ ہے، کیا بات کرنے کا طریقہ ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ وہاں جا کر شیطانی کریں گے، چائے کی دکان میں جا کر مستی کریں گے، شور شرابہ کریں گے اور راہ چلتے ہوئے لوگوں کو پریشان کریں گے تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ یہ بچہ اسلامک ایجوکیشنل سینٹر سے اچھا بن گیا ہے؟ نہیں کہیں گے۔ آپ یہاں تھے، اصل امتحان اب آپ کا چالو ہو رہا ہے کہ کس
طریقے سے آپ کو سماج میں رہنا ہے، کس طریقے سے آپ کے گارجن آپ سے خوش ہوتے ہیں، اور یقین جانیے ایک کو دیکھ کر اگر دوسرا بھی اہدنا الصراط المستقیم پر چل گیا تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کے ذریعے سے کوئی دین پر چلنے والا ہو گیا، لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کرنے والا ہو گیا، اہدنا الصراط المستقیم کے مطابق چلنے والا ہو گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مطابق چلنے والا ہو گیا، آپ یہاں بھی کامیاب ہے اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے ذریعے سے ایک بگڑے ہوئے، ایک بھٹکے ہوئے اگر سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے جتنے بھی اہدنا الصراط المستقیم پر چلتے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابھی آپ کا ایگزام چل رہا تھا، الحمدللہ تمام ہی طلبہ و طالبات محنت کیے۔ ابھی آپ کے سامنے قاری ابو نصر صاحب جو ایک حدیث پر ہے، من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، منزل ملے یا نہ ملے، منزل ملے یا نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، اگر ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ ماشاءاللہ بہت کامیاب ہے آپ، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، مختصر باتیں عرض کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ آپ اپنے گھر جائیے، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیے۔ آپ گھر میں چھوٹے ہو ان سے شفقت سے پیش آئیے، بڑے ہو ادب سے پیش آئیے، تاکہ آپ کو دیکھ کر وہ کہے کہ نہیں یہ وہاں جا کر کامیاب ہو کر آیا ہے، یہ وہاں جا کر نیک بن کے آیا ہے، انسان بن کے آیا ہے۔ میں نے ابھی کہا ادب سے ہی انسان انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اس لیے میں تمام ہی طلبہ سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ ایک جگہ رہنے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی انسان، ہم بھی انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوگا کہ آپ کی غلطی نہ ہوئی ہوگی، پھر بھی آپ کو تنبیہ کیا گیا ہوگا۔ میں تمام ہی طلبہ سے اور طالبات سے بڑے ہی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ ہم سب کو معاف فرمائیں، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، چلنے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بولنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ تمام ہی طلبہ و طالبات سے درخواست ہے کہ آپ ہم سب کو معاف فرمائیں اور اپنے گھر جائیں اور بہترین طریقے سے رہیں۔ اور آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کچھ بچے نرسری میں ہیں، LKG میں ہیں، یعنی جتنے بھی یہاں پر کلاس ہے، ہر کلاس میں بچے اسٹوڈنٹس پڑھنے والے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ سب سے آخری سیڑھی پر چڑھنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی پر چڑھنا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان پہلی سیڑھی پر چڑھ جائے، اس کے بعد وہ چاہے کہ ہم آخری میں چڑھ جائے تو نہیں چڑھ سکتا ہے، ایک کے بعد دیگری سیڑھیوں سے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ الحمدللہ کوئی بچے 5 سال سے، کوئی 6 سال سے، کوئی 4 سال سے، کوئی 1 سال سے، کوئی 5 مہینے سے یہاں پر پڑھ رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اب یہاں پر چھٹی ہو رہی ہے، آپ کا رمضان ہے، سامنے عید ہے، ہر جگہ چھٹی ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی چھٹی ہوئی۔ اب رہی بات کہ جب چھٹی ختم ہو جائے تب کیا کرنا ہے، میں مختصر میں پیش کروں گا، اس کے بعد یہاں کے ڈائریکٹر مولانا دانش احمد صاحب قاسمی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ میں مختصر میں بتانا چاہوں گا، آپ کسی دوسرے ادارے کے طرف بالکل نہ کریں جب تک یہاں کی تعلیم مکمل نہ ہو جائے، جب تک یہاں آپ آخری کلاس تک نہ پہنچ جائیں، جب تک آپ کے اساتذہ آپ کو یہ مشورہ نہ دے کہ اس اسکول کو اب چھوڑ کے تم فلاں جگہ چلے جاؤ، اس وقت تک آپ اس ادارے میں پڑھیں، تبھی آپ کامیاب ہیں۔ اگر 1 سال اس ادارے میں 1 سال اس ادارے میں رہے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ آج جگہ بدلے کل جگہ بدلیے گا، اس سے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے میں تمام ہی اسٹوڈنٹس سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ برائے کرم اپنی نیت کو درست کر لیں، اپنے ارادے کو مضبوط کر لیں، اور یہ پکا ارادہ کر لیں
کہ جب تک یہاں سے ہماری تعلیم مکمل نہ ہو جائے، جب تک یہاں کے ذمہ دار، یہاں کے اساتذہ ہمیں یہ تلقین نہ کرے، ہمیں یہ نصیحت نہ کرے کہ بیٹا اب دوسری جگہ چلے جاؤ، اس وقت تک آپ اس ادارے میں پڑھیں اور گھر جا کر اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ذمہ دار کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو، ان کی عمر کو انہیں دراز عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں آخری شعر کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ اٹھ باندھ کمر کیا دیکھتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا دیکھتا ہے، پھر خدا کیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔